بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد سورۃ الانفال کا کچھ حصہ 9ویں پارے میں اور کچھ حصہ 10ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الانفال کا جو بنیادی موضوع ہے وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے گفتگو کی گئی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ انفال سے مراد وہ مال ہے جو مال غنیمت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے متعلق احکام کو بیان کر دیا گیا کہ اس کا 5واں حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قرابت داروں، رشتہ داروں، یتامہ اور مساکین کے لیے ہوگا، اور 4 حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مقصد جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اس حوالے سے غزوہ بدر کے تفصیلی حالات اس سورہ انفال کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور جس انداز میں ذکر کیے گئے ہیں جب اس کا مطالعہ کیا جائے ان آیات کا تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے غزوہ بدر ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر مسلمان اور کفار کے درمیان میں پہلا معرکہ تھا۔ سن 2 ہجری میں یہ رونما ہوا۔ اسی 2 ہجری میں رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے، تو رمضان کے روزوں کی حالت میں یہ غزوہ بدر ہوا جس میں کفار کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد جو کہ 313 کے لگ بھگ تھی اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے لگ بھگ تھی، اور غیبی تائید مسلمانوں کی اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں آئی، جن حالات کا تفصیلی تذکرہ اس غزوہ بدر کے اندر کیا گیا، جو کہ ہمارے لیے ایک بڑا واضح پیغام اور بڑا واضح اس کے اندر درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افرادی قوت اور مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی چیز کی قدر کی جاتی ہے تو وہ جذبہ ایمانی کی قدر کی جاتی ہے۔ 313 کا جو جذبہ تھا وہ اللہ جل شانہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا فرما دیے کہ یہ 313 ان 1000 پر غالب آئے، اور جن حضرات نے، جن صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آسمان کی بدلیوں سے جھانک کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے تمہارے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مال کی بھی قلت تھی، اسباب کی بھی قلت تھی، اس کے باوجود جو ایمان کا جذبہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس ایمانی جذبے نے کفار کو تحت ایک کر دیا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا اس کا ذکر کرنا بھی بہت مناسب ہوگا کہ جب یہ معرکہ ختم ہوا اور یہ سارے کے سارے معاملات رونما ہو گئے، تو جو کفار کے بڑے بڑے لوگ جن کو قید کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، ان کے متعلق اب یہ مشاورت کی گئی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آیا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، جبکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ ان میں کچھ لوگ اپنے قرابت دار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لہٰذا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو کہ رحمۃ للعالمین ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور کفار کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس موقع پہ اللہ پاک کی طرف سے آیات نازل ہوئیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو تم سب کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج عمر نہ ہوتا تو ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کل کائنات میں سب سے افضل ہے، لیکن اللہ جل شانہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی خالق ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی رب ہیں۔ تو قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہی الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ یہ واضح پیغام ہے اس بات کا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اگر خدا نخواستہ جیسا کہ کفار کا زوم تھا، مشرکین کا زوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام پاک خود سے بنا لیا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر خود سے بنایا ہوتا تو اس قسم کی آیات کو قرآن کریم میں ہرگز جگہ نہ ملتی جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بہرحال اس مضمون کا تفصیلی تذکرہ سورہ انفال کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد 10ویں پارے میں سورہ براءت آتی ہے جس کو ہم سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ 3 صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ کرام کہ جن کی توبہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کو
سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر تقریباً جو 10واں پارہ پورا ہے اور 11ویں پارے کا پہلا کچھ حصہ ہے، اس میں تقریباً پوری کی پوری سورہ مبارکہ کے اندر منافقین کے برے طرز عمل کو اور ان کے غلط رویوں کو بیان کیا گیا اور منافقین کے نفاق کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ کفر کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں سے جو سب سے شدید ترین قسم ہے وہ نفاق کی قسم ہے۔ نفاق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہے اور اس کا باطن کچھ اور ہے۔ ظاہر سے وہ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور باطن کے اندر ان کے کفر بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جا بجا منافقین کے اس طرز عمل کی اور اس رویے کی مذمت کی ہے۔ اسی حوالے سے مشرکین کے متعلق بھی ایک آیہ مبارکہ ذکر کی گئی۔ مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذمے بیت اللہ کی خدمت ہے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ کام اپنی جگہ پر، لیکن تمہارا یہ عمل اہل ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر بخشش کا اور مغفرت کا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا معیار ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ نہیں ہے۔ اعمال صالحہ سے تو درجات ملتے ہیں، لیکن آخرت میں جو نجات ہے، نجات کا بنیادی تصور تبھی ممکن ہوگا جب انسان کے پاس ایمان ہوگا۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منافقین کی شدید مذمت کی گئی ہے اور آخر میں جا کر اس واقعے کو بھی ذکر کیا گیا جہاں پر 3 صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ موسم شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہی لیا کرتے ہیں، اپنے مقربین کی ہی لیا کرتے ہیں۔ کفار کے اوپر کسی قسم کی آزمائش نہیں آتی، بلکہ ان کے اوپر مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا نقطہ اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیاوی اعتبار سے کسی نہ کسی مشکل کا یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پریشانی جو آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی ہے؟ تو اس کا بڑا مختصر سا اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ آزمائش جب انسان پر آتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان دوڑتا ہے مسجد کی طرف، انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندے کے اوپر آزمائش ہے، اور اگر انسان اپنی پہلی ہی ڈگر پر چلتا رہے جس راستے پر پہلے چل رہا تھا تو گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انسان کے اوپر مصیبت ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ گرمیوں کا شدید موسم تھا، رومیوں کے ساتھ مارکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ سب اس مارکے کے اندر شرکت کریں گے۔ اپنی کھیتی باڑی، کھجوریں بالکل تیار پڑی ہوئی ہیں، وہ سب نے چھوڑ دیں۔ اپنا مال اسباب جس کے پاس جو تھا وہ اختیار کر سکتا تھا اس نے اختیار کیا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صرف 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو مالی اعتبار سے مستحکم بھی تھے اور ان کے پاس ہر قسم کی فراوانی بھی تھی۔ وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر رہ گئے کہ ہم آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، ہم پرسوں جا کر لشکر سے مل جائیں گے۔ صرف محض اپنی ہلکی سی سستی کی وجہ سے وہ لوگ اس غزوہ کے اندر شرکت نہ کر سکے۔ یہ 3 صحابہ تھے، جناب ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپسی فرما رہے تھے تو بطور وحی، بذریعہ وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا گیا کہ جو منافقین آپ کے ساتھ نہیں گئے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے ہیں، وہ اب آپ کے سامنے جھوٹے بہانے تراشیں گے۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا میری بیوی بیمار، کوئی کہے گا میرے بچے بیمار، کوئی کہے گا میرا کاروبار برباد ہو گیا، کوئی کچھ کہے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ جانتے ہوئے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے جھوٹے بہانوں کو ہی قبول فرما لیا۔ لیکن یہ جو 3 صحابہ کرام تھے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر سچ اپنی غلطی کا اظہار کر دیا کہ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو بطور سزا ان 3 صحابہ کرام کے ساتھ 40 دن کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 40 دن کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نہ کوئی ان سے سلام دعا کرتا تھا، نہ کوئی ان سے ملتا تھا، یہاں تک کہ جب 30 دن گزر گئے تو ان کے بیوی بچے بھی اپنے اپنے میکے میں چلے گئے۔ اب یہ 3 صحابہ کرام تھے جو اس وقت پوری دنیا سے کٹے ہوئے بیٹھے ہیں، پورے معاشرے سے کٹے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ملتا نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ آ کر بات چیت نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت قسم کی آزمائش تھی جو محض ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان پر آئی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں مبتلا کیا کرتے ہیں، کیونکہ مقصد ان کے درجات کو بلند کرنا تھا۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کرام کو بشارت دی کہ جو
جو آج کا دن تمہارے اوپر آیا ہے اس دن سے زیادہ کوئی خوشی کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے نصیب نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورہ توبہ کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے اور 11ویں پارے کا تقریباً پہلا حصہ بھی جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی نشست میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔